اس سورت کا نام سورہ انعام ہے. یہ مکی سورتوں میں سے ہے. اس سے پہلے جو سورتیں گزری ہیں، سورہ بقرہ میں اصلاح یہود تھا، آل عمران میں اصلاح نصارہ، سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کا بیان ہوا، سورہ مائدہ میں اصلاح عرب، مشرکین جو عرب میں رہتے تھے ان کی اصلاح، سورہ انعام میں خاص طور پر ایک فرقہ جو اس زمانے میں تھا جس کو مجوس کہتے تھے ان کی اصلاح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین عرب کی بھی اصلاح ہے جو سورت کے آخر میں ہے. مجوس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نور اور ظلمت ان کو وہ اپنا خالق سمجھتے تھے، یوں کہتے تھے کہ ایک خالق وہ ہے جس سے روشنی ہوئی ہے، ایک خالق نعوذ باللہ وہ ہے جس سے اندھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو جس طرح روحانیات کا خالق ہے، مادیات کا بھی خالق وہی ہے. نور بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور ظلمت بھی اللہ نے پیدا کی ہے. ان سب کا خالق اللہ ہے اور یہ سب مخلوق ہے. ان میں سے کوئی چیز خالق نہیں ہے، نہ نور خالق ہے، جتنی بھی روشنیوں والی چیزیں ہیں نہ وہ خالق ہو سکتی ہیں، جتنے بھی اندھیرے ہیں نہ وہ خالق ہو سکتے ہیں، یہ سب مخلوقات ہیں. تو سورت کی ابتدا میں پہلی آیت میں ہی یہی مسئلہ سمجھایا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی اللہ نے اندھیرا بھی بنایا، اسی اللہ نے روشنی بھی بنائی. یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہے. یہ جو مجوس تھے یہ ان کا عقیدہ تھا اس زمانے میں، اور اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا اس زمانے میں بھی جو قوم تھی وہ قوم ستاروں کو، چاند اور سورج کو اپنا خالق تسلیم کرتی تھی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ چاند میں روشنی ہے، سورج میں روشنی ہے اور ستاروں میں روشنی ہے، تو یہ ان کو اپنا خدا سمجھتی تھی. اور وہ یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ ستاروں کے اندر ہی جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہماری زندگی پر فرق پڑتا ہے. ستارہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اس سے ہماری زندگیوں میں فرق پڑتا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ سے ہماری زندگیوں میں فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے اور اس قوم کو سمجھایا ہے تم ستاروں پر یقین مت رکھو کہ ستاروں سے تمہارے حالات اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ستاروں کی وجہ سے نہیں آتے ہیں. اس قصے کو سننے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں ان کی قوم کا یہ عقیدہ تھا
کہ وہ ستاروں پر، سٹارز پر یقین رکھتی تھی. آج ہم اس ماڈرن زمانے میں ہیں، غیر مسلموں کو تو چھوڑیے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ستاروں پر یقین رکھتے ہیں؟ کرتے نہیں رکھتے؟ یہ وہی شرک ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کرتی تھی. آج وہی شرک مسلمان کرتے ہیں. جس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن نازل کیا اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اس میں، اور اس صورت میں خاص طور پر اللہ نے یہ سمجھایا روشنیوں کا خالق بھی میں ہوں، اندھیروں کا خالق بھی میں ہوں، چاند کا خالق بھی میں ہوں، سورج کا بھی میں ہوں، ستاروں کا بھی میں ہوں. اب آج کل کے زمانے میں نجومیوں پر مسلمان یقین کرتے ہیں، ستاروں پر کہتے جی آپ کا سٹار کیا ہے، پھر وہ جناب یہ ہفتہ کیسے رہے گا، یہ ویک کیسے رہے گا، پہلے سے اخبار میں آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے جی اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا. ہاں وہی چیز اب تو ایڈوانس ہو گیا، ٹیلی فون پہ بھی بتا دیتے ہیں، اور جناب ٹی وی چینلز پہ آپ بیٹھے تو آپ کا سٹارز پوچھتے ہیں، آپ کا رنگ پوچھتے ہیں. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ شرک ہے. غیب کا علم صرف ایک اللہ کو ہے، اور ستاروں میں اللہ پاک نے، ستارے اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق خالق نہیں ہو سکتے، اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. ہاں اتنی بات یاد رکھو، یہ سورج بھی ہمارا نوکر ہے، یہ چاند بھی ہمارا نوکر ہے. جب آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو پھر یہ ساری دنیا آپ کی نوکر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میں نے چاند کو بھی تمہاری نوکری پہ لگا دیا ہے، سورج کو بھی تمہاری نوکری پہ لگایا ہے. جو تمہارے نوکر ہیں تم ان کو اپنا خدا سمجھتے ہو؟ نوکروں کو کوئی بادشاہ اپنی کرسی پہ بٹھاتا ہے؟ ہاں دیکھو بچہ بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، بچہ بھی ہنس پڑا. یہ دیکھو یہ بات ایسی ہے کہ ایک معصوم بچہ بھی سمجھتا ہے یہ غلط ہے، لیکن شرک ایسی چیز ہے کہ انسان کی عقل مار دیتی ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے سورج پہ کہ سورج کے آنے جانے سے کچھ ہوتا ہے، یا چاند سے یا ستاروں میں. ابن جوزی نے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ اس قسم کے عقائد جو اس زمانے میں جاہلیت کے عقائد تھے، توہمات پر یقین رکھتا تھا. تو اس کا ایک نجومی تھا، اور وہ شاہی نجومی تھا. وہ اس کو ذائچہ بناتا تھا اور جناب کہتا تھا آپ کا یہ ہفتہ ایسا رہے گا، آئندہ دنوں میں یہ ہوگا. آج کل بھی جتنے بڑے لوگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی میرے لیے یہ ویک کیسا ہے، یہ ہفتہ کیسا ہے، یہ مہینہ کیسا ہے، مجھے سفر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کون سا رنگ پہننا چاہیے کون سا رنگ نہیں پہننا چاہیے، مجھے کب باہر نکلنا ہے. یہ وہی شرکیات ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے مشرک قومیں کیا کرتی تھی، آج مسلمان کرتے ہیں اسے. تو اس نے اپنے شاہی نجومی سے پوچھا کہ وہ ذائچہ بناؤ. اس نے لکیریں وکیریں کھینچی، ذائچہ بنایا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، 1 مہینے بعد آپ مر جائیں گے. بادشاہ کی تو حالت خراب ہو گئی، اس لیے کہ 1 مہینہ اگر کسی کو پتہ چل جائے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آدمی 1 منٹ بعد مرنے والا ہے اور وہ ہنس رہا ہے. موت کا علم نہ ہونا یہی خیر ہے ہمارے لیے. غیب کے علم ہونے میں خیر نہیں ہے، غیب کے علم نہ ہونے میں خیر ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے موت کب آئے گی، یقین سے بتائے. 10 سال رہ گئے آپ کی موت میں، تو کوئی 20 سال کے لیے زمین لیز پہ لے گا؟ کسی کو پتہ چل جائے میری 10 سال کی زندگی ہے تو 20 سال کے لیے تو لیز پہ زمین نہیں لے گا، مجھے رہنا ہی 10 سال ہے. 10 منٹ باقی ہے لیکن ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے 50 سال کے. یہ اللہ کی نعمت ہے. تو بادشاہ بڑا حیران پریشان، اور اتنا پریشان ہوا کہ کھانا چھوڑ دیا، نیند اڑ گئی،
اور 2-3 دنوں میں ہی بادشاہ لاغر ہو گیا. تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا حضرت آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, بہت زیادہ دبلے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی نجومی نے کہا ہے 1 مہینے بعد تمہاری موت آنے والی ہے, تو میں تو مرنے والا ہوں. وزیر بڑا ہوشیار تھا. اس زمانے کے وزیر آج کل کے وزیروں کی طرح نہیں ہوتے تھے, وہ واقعی وزیر ہوتے تھے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وزیر کا عقیدہ ٹھیک تھا. اس نے جلاد کو بلایا. جلاد جانتے ہیں نا, بادشاہ کے پاس ایک جلاد ہوتا تھا, اور کوڑا اور تلوار لے کر بادشاہ کا اشارہ ہو تو کوڑے لگاؤ, بادشاہ کا اشارہ ہو تو گردن اتار دو. وزیر نے جلاد کو بلایا اور کہا دیکھو یہ جو شاہی نجومی کل آئے گا نا, تو جب میں تمہیں اشارہ کروں تو اس کی گردن مار دینا. اب وزیر اعظم بادشاہ کے بعد دوسرا بڑا آدمی وزیر اعظم ہوتا ہے. جلاد نے کہا جیسے آپ کا حکم. دوسرے دن نجومی کو بلایا, بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے. نجومی سے کہا جی میرا ذائچہ بناؤ. نجومی نے ذائچہ بنایا کہ یہ آپ کا ستارہ آج ادھر ہے, کل ادھر ہے, سارے ستارے ادھر ادھر کیے. کہا جی آپ میں کتنے سال زندہ رہوں گا؟ کہا آپ 40 سال زندہ رہیں گے. کتنے سال؟ اور یہ بادشاہ تو مہینے بعد مرنے والا ہے, تو نیکسٹ بادشاہ آپ ہے. اس نے کہا چلو وزیر خوش ہو جائے گا. وزیر نے کہا اچھا ایسا کرو اب اپنا ذائچہ بناؤ. How long you gonna be with me there? تم کتنے سال میرے ساتھ رہو گے؟ اس نے ذائچہ بنایا. اس نے کہا حضور عجیب اتفاق ہے, میں بھی 40 سال رہوں گا. 40 سال آپ بھی رہیں گے اور 40 سال میں بھی, تو نیکسٹ بادشاہت ہماری ہے. اس نے اشارہ کیا جلاد کو, جلاد نے اس کی گردن مار دی اور وہ مر گیا. بادشاہ بڑا حیران کہ یہ آپ نے کیا کیا. ہمارے شاہی نے کہتا ہے حضرت یہ تو کہہ رہا تھا میں 40 سال زندہ رہوں گا, یہ تو 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہا. اب یہ عقیدہ آپ یقین سے بتائیں یہ کوئی ماننے والی چیز ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے طوطے والے, آج کل وہ طوطے والے فٹ پاتھوں سے اٹھ کر چینل پہ آ گئے ہیں. اتنی ترقی ہو گئی ہے. 10-15 سال پہلے وہ فٹ پاتھ پہ ہوتے تھے, اب فٹ پاتھ والوں کی ترقی ہو گئی ہے, چینل پہ آ گئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اور چینلوں پہ جو آج کل ہو رہا ہے رمضان کے دنوں میں, اللہ کے عذاب کو لوگ دعوت دے رہے ہیں, اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہیں. رمضان میں گانے بج رہے ہیں, رمضان میں بھی خرافات ہے. وہ طوطوں والے اب وہاں آ گئے ہیں. پہلے وہ پرچی نکالتے تھے جی, وہ طوطا پرچی نکالتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ بڑے جناب کیا ہے ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے, تو وہ طوطے والے ہمارے جامعہ کے راستے میں ہی بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ان سے کہتے تھے جب وہاں سے گزرتے تھے, کہتے تم صبح سے شام تک لوگوں سے کہتے ہو تمہیں اتنا پیسہ ملے گا, تم اتنے مالدار ہو جاؤ گے, کم بختو تمہیں 25 سال تو ہو گئے فٹ پاتھ پہ بیٹھے, یہ طوطا تمہیں مالدار کیوں نہیں بناتا ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب سنو یہ عقیدہ, یہ آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یہ عقیدہ ہے, اور اللہ اس عقیدے پر ضرب لگا رہا ہے. ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا, چاند سے کچھ نہیں ہوتا, سورج سے کچھ نہیں ہوتا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے, یعنی مخلوقات دکھائے, چاند بھی, سورج بھی, ستارے بھی, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور قوم کی اصلاح اس طرح کر رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ان کو دکھا رہے ہیں کہ تم جس کو خالق سمجھتے ہو ان میں کچھ نہیں ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. پھر جب رات نے ان پہ اندھیرا کیا, رَأَىٰ كَوْكَبًا, تو ستارہ دیکھا.
چمکتا ہوا ستارہ. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. مطلب یہ تم اس کو رب سمجھتے ہو اور اس میں روشنی ہے. تم اس سے جناب کیا ہے، تم اپنے اچھے اور برے ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو ان ستاروں پر. فلما فلا قال لا احب الآفلین، پس وہ ستارہ جب غائب ہو گیا تو کہا جو چیز غائب ہو میں اسے پسند نہیں کرتا. وہ رب نہیں ہو سکتا ہے جو کبھی تو ظاہر ہو اور کبھی غائب ہو. رب تو وہ ہو جو ہمیشہ رہے. یہ نہیں ہے کہ رب کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. رب تو اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہو. تو کہا اس میں رب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، اس کے بعد چاند کو دیکھا تو کہا یہ چاند تو اس سے زیادہ روشنی ہے اس میں. کہا یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ روشنی زیادہ ہے تو اس میں اس کو رب ہونا چاہیے. فَلَمَّا فَلَا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہیں بخشی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. کہا ہدایت کی ضرورت ہے. نہ چاند رب ہو سکتا ہے نہ ستارے، اس لیے کہ ستارہ بھی غائب ہو جاتا ہے اور چاند بھی. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، اور جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، طلوع ہوا اور سورج چمکتا ہوا نظر آ گیا تو کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ بڑا ہے اور زیادہ چمکدار ہے. فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اب یہ فتویٰ لگایا ابراہیم علیہ السلام نے. آج سے ہزاروں سال پہلے ستاروں، چاند، سورج پہ یقین کرنے والوں پر ابراہیم علیہ السلام کا فتویٰ سنو. فلما فلت، جب سورج غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ شرک ہے. ستاروں کے اندر نفع اور ضرر سمجھنا، ستاروں کے اندر نقصان اور فائدہ سمجھنا، ستاروں کے اندر عزت اور ذلت سمجھنا، ستاروں کے اندر انسان کی بھلائی اور انسان کا خیر سمجھنا، ستاروں کے اندر اپنے اچھے اور برے کو سمجھنا، ستاروں اور چاند سورج کو اپنا خالق سمجھنا. کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون، یہ تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. یہ ایک مسئلہ اس صورت میں سمجھایا گیا کہ نور کا خالق بھی اللہ ہے اور ظلمت کا خالق بھی اللہ ہے. چاند سورج یہ مخلوقات ہے، خالق. لہذا یہ جو ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان چیزوں پہ یقین نہ کرو. یہ کسی کو نہیں پتا آئندہ ہفتہ کیا کیسے رہے گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں، کہتے جی میری شادی کب ہوگی. اس بیچارے کو کیا پتا تمہاری شادی کب ہوگی. عجیب بات ہے. کہتے ہیں میرا فیوچر کیسے ہوگا. اللہ اکبر. یعنی مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے اس کا عقیدہ. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کرے گا یہ نہیں جانتا. اللہ فرماتے نہیں جانتا اور ہم کہتے نہیں ٹی وی والا جانتا ہے. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کوئی جانتا نہیں ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹی وی میں لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. اور پھر یہ تو چھوڑیے ہمارے مسلمان غیر مسلموں کو فون کر کے ان سے پوچھتے ہیں. اللہ اکبر. دوسرا مسئلہ جو خاص طور پہ سورت کے آخر میں سمجھایا گیا وہ یہ انعام، چوپاؤں سے متعلق. اس سورت کا نام بھی انعام ہے. مشرکین مکہ انہوں نے کچھ چیزوں کو، اپنے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا اور کچھ حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے. قانون تم نہیں بنا سکتے. قانون بنانا کس کا کام ہے؟ جو چیزیں حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام. وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ،
کہتے تھے یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہے، یعنی یہ جو جانور ہے یہ فلاں بت کے نام پہ ہو گیا ہے، اب اس جانور کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اس پہ سواری نہیں کرتے تھے، اس جانور پہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے تھے، وہ جانور کسی کے کھیت میں گھس جائے تو اس کو بھگاتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ فصل جو ہے یہ محفوظ ہے اور یہ فلاں بت کے نام پر ہے، اس فصل کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، انہیں وہی لوگ کھائیں گے جنہیں ہم چاہیں، یعنی جو جن کے بارے میں ہم اجازت دے دیں وہی لوگ اس کو کھائیں گے اور کوئی لوگ اس کو نہیں کھائیں گے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ جانور جن پر سواری حرام کر دی گئی، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بعض جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ سب اللہ پاک پر افتراء تھا، ان کا جھوٹ باندھتے تھے۔ اب یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کا، اس وقت کے جو مشرک تھے ان کا عقیدہ۔ آپ یقین سے بتائیں ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ جو جانور ہیں یہ فلاں بابا کے مزار کے نام پر ہے، یہ جو اس کا دودھ ہے یہ فلاں مزار کے نام پر ہے، اس دودھ کو کوئی نہیں پیتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قبر پر دودھ رکھتے ہیں، انسان نہیں پیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کتے آ کر اس دودھ کو پیتے ہیں، پراٹھے رکھتے ہیں۔ بھائی بابا کو پراٹھوں سے کیا کام ہے؟ اگر وہ واقعی اللہ والا ہے تو اللہ ان کو جنت کے پراٹھے کھلائے گا، دنیا کے پراٹھے وہ نہیں کھاتے ہیں، ان کی خوراک بدل جاتی ہے، وہ یہ والی پراٹھے اور دودھ کی ضرورت ان کو نہیں ہے، وہ کتے کھاتے ہیں قبرستان میں جا کر، لیکن ہمارے یہاں لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کچھ جانور ایسے تھے ان کے بارے میں کہتے تھے ان کے پیٹ میں جو حمل ہے یہ صرف جو بچہ پیدا ہوگا یہ صرف ہمارے خالصۃ للذکور مردوں کے لیے ہے یہ، اور عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، عورتوں پہ حرام ہے، وہ اس جانور کو نہیں کھا سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ پابندی انہوں نے لگائی تھی، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے تو پھر کہتے تھے نہیں عورتیں بھی کھا سکتی ہے، زندہ نہیں کھلاتے تھے ان کو، عورتوں کو مردہ کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ رد کیا ہے، جو چیزیں ہم نے حلال کی ہے وہ کیا ہے؟ حلال، جو چیزیں ہم نے حرام کر دی ہے وہ حرام۔ تمہارے یہ کہنے سے کہ یہ جانور، یہ مرغی، یہ بکری، یہ دودھ، یہ کھانا، یہ مٹھائی فلاں بت کے نام پر ہے یا فلاں بابا کے نام پر ہے، فرق اتنا ہی ہے نا۔ مشرکین کہتے تھے کس کے نام پر ہے؟ بت، اور ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بابا کے نام پر، بت کے نام پر اور بابا کے نام پر، تو غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا۔ اب اسی کا نام شرک ہے، جس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے کی زمانے جاہلیت کے شرک کو ختم کیا ہے۔ اس شرک کو ختم کرو، اس لیے کہ جب تک شرک ختم نہیں ہوگا مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا ہے، نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی شرک بھی کرتا رہے اور وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے۔ ابو جہل نے کتنے حج کیے تھے؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے 50 سے زیادہ حج ابو جہل نے کیے تھے۔ آپ یقین سے بتائیں ایک حج بھی اس کا قبول ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ مشرکین کے نیک اعمال جو وہ کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، لیکن مشرک تھے۔
اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں کے یہ کام اور ایمان والے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ایسے لوگ اور وہ مشرکین اللہ کے یہاں دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب ابو جہل کا ایک حج قبول ہوا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کرتا تھا۔ تو جب ابو جہل کے 50 سے زیادہ حج قبول نہیں ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے، تو ہماری نمازیں، ہماری عبادات اگر شرک کے ساتھ ہو تو اللہ قبول کرے گا؟ نہیں۔ ہم نے، معاف کیجئے لیکن یہ بات سچی ہے، اس میں ناراض نہ ہو آپ لوگ، ہم نے دین کو بھی سیاست بنا لیا ہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ دین کو ہم نے دنیاوی چیز بنا لی ہے، جیسے کہ دنیا کے اندر ہم ایک دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دین کو بھی ہم نے ایسے ہی بنا لیا ہے۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، چلو آج ان کی یہاں چلا جاتا ہوں، یہ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیتے ہیں، یہ درگاہوں پہ جاتے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، یہ ادھر جھکتے ہیں تو ہم بھی جھک جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ دین کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، ہم نے اس کو دنیا بنا لیا ہے، ایک مذاق۔ ایسا نہ ہو بھائی، جن کے لیے آج ہم اپنا دین خراب کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ماں باپ کی ہر بات مانو، ہر بات۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تم سے کہے شرک کرو تو پھر ان کی بات مت ماننا، ہر بات مانو۔ ماں باپ کہے کہ سارے پیسے مجھے دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ باپ کہے سارا گھر دے دو، دے دو، باپ کہے ساری دولت دے دو، دے دو۔ باپ کے سامنے تو دولت کیا چیز ہے؟ باپ جو مانگ، باپ کو تو جان بھی دے دیتا ہے آدمی، باپ کے لیے تو سب کچھ۔ لیکن فرمایا باپ کو سب کچھ دو، اپنا ایمان مت دینا، شرک مت کرنا۔ نہ قیامت کے دن باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ ابا کے پاس جائے گا ابا جان، اور قیامت میں اللہ یہ منظر دکھائے گا، ہاں یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے ہم سے شرک کروایا تھا، ان لوگوں نے ہمیں شرک میں لگوایا تھا، یہ ہمارے بڑے تھے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ پھر قیامت کے دن لڑیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم یہاں پر جو بنیادی طور پہ یہ جو خلاصہ بیان ہوتا ہے، اس میں ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، اور عقیدے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو آپ کا پورا دین ہی صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے یقین سے بتائے، بہت اچھے کپڑے احرام کے پہنے، بہت عاجزی کے ساتھ آنسو بہا رہا ہے، اور جناب بہت عاجزی کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوا، اور اس نے جناب کیا ہے، بہت اچھا طواف کیا، اس نے سب کچھ دعائیں بھی پڑھی، اس نے سب کچھ کیا، لیکن وضو اس کا نہیں ہے۔ آپ یقین سے بتائیں اس کا طواف ہوگا؟ ایک آدمی نے 20 رکعت تراویح پہلے صف میں حرم شریف میں امام کے پیچھے پڑھی، رو رو کر پڑھی، لیکن وضو نہیں ہے، ہوگا؟ ہوگی تراویح؟ نہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری عبادات کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ کمپرومائز نہ کرو اس پہ، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی نے آج 11ویں رکھی ہے، غیر اللہ کے نام پہ اس نے کوئی دعوت رکھی ہے، اب وہ حرام ہے، مردار ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ہو جائے وہ حرام ہے۔ کہتے جی مولوی صاحب ہم کیا کریں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں وہ رشتہ دار اگر تم سے کہے کہ جناب باہر سڑک پر نکل کر ناچو تو تم ناچو گے؟ ہاں نہیں، اس میں تو شرم آتی ہے، اور اللہ کی دین کو چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے یا رشتہ داروں کی؟ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی
نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم.